اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میرا جرم یہ نہیں کہ میں نے کسی کا خون کیا ہو. میرا جرم تو صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنوں سے پیار کیا ہے. فلم، ٹی وی اور تھیٹر کے معروف اداکار افضال احمد. معروف ڈرامہ نگار اشفاق احمد کے ڈرامے اچے برج لاہور دے میں صرف 18 برس کی عمر میں 50 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کر کے سب کو حیران کر دینے والی اداکاری کے شوقین افضال احمد نے اپنے 35 سالہ کیریئر کے دوران اردو، پنجابی اور پشتو فلموں میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر کے باعث 90 کی دہائی میں خوب شہرت کمائی. اپنی گوری رنگت اور خوبصورتی کی بنا پر فلم انڈسٹری میں افضال چٹا کے نام سے پہچانے جانے والے افضال احمد نے 1968 اور 2012 کے درمیان 384 سے زائد فلموں میں کام کیا اور لالی ووڈ میں سب سے زیادہ کامیاب اداکاروں میں سے ایک رہے. انہوں نے فلمی کیریئر کی شروعات فلم دھوپ اور سایہ سے کی جو 1968 میں ریلیز ہوئی. فلم انڈسٹری پر کئی اشروں تک راج کرنے والے افضال احمد نے جہاں فلموں میں اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، وہیں ان کی تھیٹر کے لیے خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. NCA سے فائن آرٹس میں گریجویٹ افضال احمد پاکستانی اسٹیج ڈراموں کو عالمی معیار تک لے جانے کے خواہش مند تھے. تماثیل تھیٹر کا قیام ان کے اسی عزم کی کہانی ہے. انہوں نے پاکستان میں تھیٹر کو نئی جہت دی اور جدید تھیٹر سے روشناس کرایا. جھنگ کی سید فیملی سے تعلق رکھنے والے اسی پیدائشی اداکار نے تماثیل تھیٹر کے ریسٹورنٹ کا شیش محل بہت شوق سے بنوایا، جو ان کے ساتھ ان کی والدہ کی برسوں کی محنت اور کوششوں کی بدولت وجود میں آیا. افضال احمد نے پاکستان میں جدید تھیٹر کے قیام کے لیے شب و روز محنت کی. تھیٹر کی تعمیر کے دوران وہ اکثر شوٹنگ میں مصروف ہوتے تو والدہ تمام کاموں کی نگرانی کیا کرتی. ان کے تھیٹر میں پہلا ڈرامہ محبتوں کے مسافر پیش کیا گیا. اس ڈرامے کو شائقین کی جانب سے بہت پذیرائی ملی. تاہم کچھ عرصے بعد جب اداکار امان اللہ اور دیگر فنکاروں کی ایک الگ ٹیم بن گئی تو آرٹسٹوں کی عدم دستیابی کے باعث 3 برس تک تھیٹر کو نقصان برداشت کرنا پڑا. پھر افضال احمد نے آغا حسن امتصال، ناصر ادیب اور محمد پرویز کلیم سے جنم جنم کی میلی چادر کا اسکرپٹ تیار کروایا. وہ اسکرپٹ لکھنے کے لیے تینوں مصنفین کو الگ الگ بٹھانے کا اہتمام کرتے. انہوں نے ڈرامے کے لیے نئے فنکاروں پر محنت شروع کی. ڈرامے کی 6 ماہ تک ریہرسل ہوتی رہی. اس دوران تمام فنکاروں کو معاوضہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا رہا. جب ڈرامے کو پیش کیا گیا تو کامیابی کا ریکارڈ قائم ہو گیا جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سے ناقابل فراموش ڈرامے پروڈیوس کیے. ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر کے سیٹ کی ڈیزائننگ بھی انہوں نے کی. افضال احمد تھیٹر کے فروغ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے لائٹ، ایفیکٹس اور تھیٹر کی ڈیزائننگ کے لیے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ماہرین کی خدمات حاصل کی تھی. سردار کمال، عجب گل، مدیحہ شاہ، میگھا، چاندنی، سخاوت ناز اور بہت سے فنکاروں کو ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا. تاہم فالج کے اٹیک نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور ان کے کئی منصوبے پایۂ تکمیل تک نہ پہنچ سکے. ان کی گھریلو زندگی میں تلخیوں نے اس وقت جنم لیا جب ان کے معاشقوں کے چرچے گھر کی دہلیز تک پہنچے، جن میں بہار بیگم کے ساتھ معاشقہ زبان زد عام ہوا. اپنی بیماری سے پہلے انہوں نے ٹی وی، فلم اور تھیٹر تینوں شعبوں میں خوب دل جمعی سے کام کیا اور شہرت سمیٹی. امجد اسلام امجد کی 3 ڈرامہ سیریلز دہلیز، دن اور ڈرامہ سیریل رات میں ان کی کردار نگاری کس کے ذہن سے محو ہوئی ہوگی. باروب شخصیت اور گرجدار آواز کے مالک افضال احمد کا نام
ایک دور میں ڈرامے اور فلم کی کامیابی کا ضامن تھا۔ فلم، ٹی وی اور تھیٹر تینوں جگہ اپنی مثال آپ یہ فنکار بلا شبہ نوجوان نسل کے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے۔ افضال احمد وہ فنکار تھے جنہیں جو کردار سونپا جاتا وہ اس میں نگینے کی طرح فٹ ہو جاتے، اس میں یوں جان ڈال دیتے کہ ایک لمحے کے لیے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اداکاری کر رہے ہیں یا حقیقت ہے۔ سید نور نے انہیں اپنی 2 فلموں میں کاسٹ کیا۔ کچھ عرصہ قبل ریلیز ہونے والی فلم شریکہ میں شائقین نے ان کی اداکاری کو بہت سراہا۔ ان جیسا ورسٹائل اداکار اب شاید ہی پیدا ہو۔ ان کی یادگار فلموں میں ہاشو خان، انسان اور گدھا، پہلا وار، خبردار، سیدھا رستہ، سستا خون مہنگا پانی، بابل صدقے تیرے، شریف بدماش، وحشی جٹ، ہتھ کڑی، شوکن میلے دی، حاجی کھوکھر، رنگا ڈاکو، گوگا شیر، وحشی گجر، قربانی، چنوریام، لگان، عجب خان، یہ آدم، پتر جگیدا اور ریاض گجر کے علاوہ اور بھی کئی فلمیں شامل ہیں جن میں انہوں نے کام کیا۔ ان کا آخری ڈرامہ تم یہی کہنا کے رائٹر خلیل الرحمن قمر اور ڈائریکٹر دلاور ملک تھے۔ افضال احمد مرحوم نے اردو اور پنجابی کے علاوہ ٹی وی ڈراموں اور تھیٹر میں بھی اپنے فن کا سکہ جمایا اور اپنی لازوال اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ افضال احمد نے فلموں میں جو کردار بھی نبھایا وہ امر ہو گیا، اور خاص طور پر منفی کرداروں میں انہوں نے ایک معیار مقرر کر دیا جو آج بھی ان کے پرستاروں کے ذہنوں پر نقش ہے۔ انہوں نے ایک عرصہ تک فن کی خدمت کی، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازے۔ افضال احمد گزشتہ 21 برسوں سے فالج کے مرض میں مبتلا اور ویل چیئر تک محدود تھے۔ 2 دسمبر 2022 کو لاہور میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔